الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین، حج کے بارے میں دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے، جس میں حج کی استطاعت، عورت اور بچے کا حج، اس کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استطاعت کا مفہوم۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، آدمی تندرست ہو اور سفر کے قابل ہو۔ نمبر 2، راستہ پرامن ہو۔ نمبر 3، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو سفر کے خرچ کے علاوہ واپسی تک ان لوگوں کے لیے کافی ہو جو اس کی زیر کفالت ہیں۔ جبکہ عورت کے لیے استطاعت میں ایک چیز زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا خاوند یا کوئی محرم رشتہ دار سفر حج میں اس کے ساتھ ہو۔ یا ابن عباد کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے خط لکھا کہ میں صحت مند ہوں اور مالی استطاعت بھی ہے، لیکن سفر حج کے لیے کوئی محرم نہیں ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو حج کی استطاعت نہیں ہے۔ محرم سے کیا مراد ہے؟ محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے نکاح تا حیات حرام ہو، جیسے والد، بھائی، بیٹا، چچا، ماموں، سسر، داماد وغیرہ۔ جس شخص سے وقتی طور پر نکاح حرام ہو وہ بھی محرم نہیں ہے۔ مثلا بہنوئی، کہ جب تک بہن اس کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ بہن کی وفات یا طلاق کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے وہ غیر محرم ہے۔ عورت کا حج۔ جو عورت صاحبہ استطاعت ہے اس پر حج مرد ہی کی طرف فرض ہے، لیکن مالی استطاعت کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر یا محرم سفر حج میں اس کے ساتھ ہو۔ محرم کی تفصیل ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بعض عورتیں سفر حج کے لیے کسی غیر محرم کو منہ بولا باپ، بیٹا یا بھائی بنا لیتی ہیں۔ اسلام میں منہ بولے رشتے کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں سفر حج کے لیے کسی سے موقت نکاح کر لیتی ہیں۔ یہ نکاح حرام ہے، اس طرح کا نکاح سے رشتہ زوجیت قائم نہیں ہوتا۔ تو دونوں صورتوں میں حج کے لیے جانا صحیح نہیں ہے۔ اگر عورت کے ساتھ اس کا خاوند یا کوئی بھی محرم رشتہ دار نہ ہو تو اس پر خود حج کرنا فرض نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا سفر کسی محرم رشتہ دار کے بغیر کرے۔ دوسری روایت میں صرف ایک رات کا، جبکہ تیسری روایت میں 3 دن اور 3 رات کا ذکر ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، میں فلاں غزوہ میں اپنا نام پیش کر چکا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں جمہور، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، ان کے نزدیک عورت اپنے خاوند یا محرم رشتہ دار کے بغیر کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی، خواہ وہ حج کا سفر ہو یا غیر حج کا نہیں کر سکتی۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت اپنے خاوند یا محرم رشتہ دار کے بغیر حج کا سفر تو کر سکتی ہے، مگر حج کے علاوہ دوسرے سفر نہیں کر سکتی۔ عدت میں حج۔ جو عورت طلاق یا وفات کی عدت میں ہو وہ حج کا سفر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حج عدت کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن عدت کا وقت معین ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ طلاق میں،
جب وہ عدت میں ہوں تو نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ صحیح سند کے ساتھ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو عورتیں عدت وفات میں حج کے لیے نکلتیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بیضاء سے ان کو گھر واپس بھیج دیتے اور سفر حج سے روک دیتے تھے۔ کیا شوہر بیوی کو حج سے روک سکتا ہے؟ تو جو عورت صحت مند ہو، سفر کے قابل ہو، سفر کی مالی استطاعت بھی رکھتی ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی محرم کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہے تو کسی واقعی ضرورت و مصلحت کے بغیر شوہر اس کو نہیں روک سکتا۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو بھی حج کے لیے جا سکتی ہے۔ جس طرح نماز روزہ فرض ہے اور شوہر کے منع کرنے کے باوجود اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے اور اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، چاہے شوہر منع کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق کے کسی ایسے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ کیا بیوی کو حج کرانا شوہر پر فرض ہے؟ بیوی حج کی مالی استطاعت نہ رکھتی ہو لیکن شوہر کے پاس اتنا مال ہو کہ میاں بیوی دونوں حج کر سکیں، تو کیا بیوی کو حج کرانا شوہر پر فرض ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شرعاً فرض نہیں ہے لیکن اخلاقاً کرانا چاہیے۔ وہ بیوی کے لباس، زیورات، سامان آرائش، خوراک، علاج، سفر اور دیگر ضروریات پر مال خرچ کرتا ہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حج جیسی عام عبادت سے محروم رکھے؟ خود تو حج کرے اور بیوی کو نہ کرائے۔ اس سے بیوی کے دل میں احساس محرومی اور اس کے خلاف جذبہ نفرت پیدا ہوگا۔ بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے، خوشگوار تعلقات استوار کرنے اور زندگی کے نشیب و فراز میں ساتھ لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بھی حج کرایا جائے۔ حج کرنے سے اس میں ایمان و تقویٰ اور عفت یعنی پاک دامنی، پاک بازی پیدا ہوگی۔ وہ طاعت شعار، وفادار بیوی اور بچوں پر شفقت کرنے والی مہربان ماں بنے گی۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور امن و سکون کا گہوارہ بنائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، اور دیکھو میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ بچے کا حج۔ نابالغ چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں ہے، اگر وہ کرے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، خود اس کا فرض ادا نہ ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد جب بھی اس کو استطاعت حاصل ہو دوبارہ حج کرے۔ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحہ کے مقام پر ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر قافلہ والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر ایک خاتون نے اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا کہ کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ بخاری میں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا اور اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں حج کے لیے استطاعت، عورت کا حج اور بچے کے حج کے بارے میں تفصیلاً مطالعہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ حج بدل اور کچھ دیگر امور پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔